ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے جناب محترم میر افسر امان صاحب گفتگو کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں اپنی بات کو مکمل کریں. کہ افغانستان کے سردار داؤد کو پاکستان کے خلاف اکساتے رہے. بہت بڑی بات ہے. ولی خان اور سردار داؤد کو یقین دلاتے رہے کہ افواج پاکستان ہندوستان سے پٹنے کے بعد ڈیمورلائز ہو گئی ہے. 72 کی بات کر رہے ہیں. جی, پست ہو گئی ہے اور ان کا مارل ڈاؤن یہ پشتونوں اور بلوچوں کی مشترکہ قوت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے ہیں. جی, تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسی باتیں لکھنا بہت بڑے جگر کی بات ہے. اور پھر نہیں سچی بات لکھی انہوں نے, جو وہ سوچ رہے تھے انہوں نے وہ لکھا. اور خاص بات سردار داؤد نے ان کو پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ اور ولی خان کو کہو کہ میں پشتون زلمے کو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہوں. واپس انہوں نے پیغام دیا. اس زمانے میں کیا تھا, کوئی یہاں کوئی گروپ بن گیا تھا, کوئی دہشت گرد گروپ؟ میں عرض کروں تاکہ مکمل سوال پورا ہو جائے گا. تو یہ آئے ولی خان کے پاس, کہا تو واپس انہوں نے کیا کہا کہ سردار داؤد کو بتاؤ ابھی چند دن میں کچھ پشتون پائلٹ ہوائی جہاز اغوا کر کے آئیں گے تو ان کو پاکستان کو واپس نہیں کرنا. آپ بتائیں. داؤد سے کہا, ان کو پیغام دیا اور یہ خود پیغام لے کے گئے. میں ان کی, آپ یقین جانے میں نے رٹی ہے ان کی کتاب کو. کتنی جرت کم لوگوں میں ہے جو سچ کہہ سکے اپنے بارے میں. جی ہاں, کیونکہ وہ ان کے موت کے پروانے میں دستخط جو میں ان کو جانتا ہوں, جو اسٹڈی کی ہے, کیونکہ میں ایک جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں آپ کو پتہ ہے, تو میں نے تو ان کے بتا دیں. آپ وہ بھی جماعت کے بتا دیں صاحب. میں تو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں, وہ آپ کا میرا تو کام ہی قومیتوں سے لڑنا, کمیونسٹوں سے لڑنا, سیکولرسٹوں سے لڑنا, دیریوں سے لڑنا, قادیانیوں سے لڑنا, اینٹی پاکستانوں سے لڑنا. زندگی گزار دی, مارے کھائیں جانے خدا سلام جائے. اینی ہاؤ, تو جناب انہوں نے یہ جرت کر کے لکھی اور یہ وہاں پہ جو پھر ٹریننگ لینے کے لیے انہوں نے بھیجا. کنہوں نے؟ ولی خان صاحب نے. ولی خان صاحب یہاں پہ آنکھ کے علاج کا لنڈن جانے کے لیے بہانہ بنا کے سیدھا افغانستان پہنچے. وہاں ان سے جناب علی وہ سلامی لی. بہت لمبی سٹوری ہے. اتنی جرت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر وہ کیا ہے کہ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پھر وہ جناب آئے, پھر انہوں نے جناب علی کیا کہتے ہیں لاہور پہ بم مارا, 12 شہید کیے, ریلوے ادھر ادھر, اور وہ کہتے ہیں وہ اس کو مطلب یہ ان کے وہاں سے جو ٹریننگ لے کے آئے شہید کر دیا. نام میں بھول رہا ہوں اس کے ابھی, وہ کون سے ہیں ابھی بھی وہ ہے, وہ کیا پارٹی بنائی ان کے بھائی کو, وہ بے نظیر سے رشتے کی بھی آپ دی ریکارڈ وہ باتیں ہوتی تھی. تو بعد میں کہا جی فیصل صالحات نہیں وہ شیرپا, تو اسے کہا گیا کہ جناب علی اس کے ذمہ لگا دو. حیات محمد خان ہاں, مار دیا اور کہا کہ اس کے ذمہ لگا دو, بھٹو کے ذمہ لگا دو. ایک بات. پھر آگے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ لوگ ایسے لگا دیا تھا, اس کے بھٹو کے ذمہ لگا دیا تھا نا. جی ہاں, لگایا تھا, لیکن فیکٹ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے. تو مراد یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پاکستان اب بھی نہیں چھوڑا ہے. میرا کہنا یہ ہے, یہ پہلے بتا دیجیے آپ بات. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت یہ تھالی کے بیگن ہیں. ان کے والد جو ولی خان قومیت پرست, اوروں کی بات آئے گی ان کا بھی کہوں گا, لیکن ابھی کتاب کی بات ہو رہی ہے. تو ان کے جو بزرگ تھے, والد تھے بیرام خان, انگریزوں کے پٹھو بن کے وہ انہوں نے جائیدادیں حاصل کی. جی, اس میں یہ انہوں نے نہیں لکھا, نے بھی تو بہت کرم کیا. انہوں نے نہیں لکھا, یہ میری اپنی تحقیق ہے. بلکہ وہ ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں, آپ جمعہ خان صاحب اور میں دونوں اس پروگرام میں شامل تھے, انہوں نے اپنی پروفیسر نے کتاب میں لکھا. تو کہنا یہ ہے کہ اس وقت رشیا کے ہاتھ میں تھے, بھارت کے ہاتھ میں تھے. جب رشیا کو اللہ نے نیست و نابود کیا تو پھر امریکہ کے پاس چلے گئے. آپ کو ایسی میں امریکہ کے پاس ہے ابھی. ایران کن بات بتا رہا ہوں. ایران کن بات یہ ہے کہ امریکہ نے جب افغانوں پہ حملہ کرنے کا سوچا تو ان کی کانگریس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے تو پہلے برطانیہ کو بگایا تھا, روس کو بگایا, آپ اس میں کس میں اپنے آپ کو پھٹے میں پھنسا رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم نے اس کا علاج کر لیا ہے. اب وہ کیا علاج ہے یہ میں لکھتا رہتا ہوں, وہ میں اس کی ثبوت نہیں دے سکتا, لیکن جن پہ الزام لگتا ہے انہوں نے جواب آج تک نہیں دیا. وہ کیا ہے کہ انہوں نے فاٹا کے اندر آ کے ٹریننگ دی قوم پرستوں کو. اس نے وہ جنرل اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے کہا اس کو مشرف کو دیکھو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں. کن لوگوں کو ٹریننگ؟ جماعت اسلامی والے تو ٹریننگ نہیں لے رہے. نہیں وہ انہیں کو دے رہے تھے, وہ ان کو دے رہے تھے. اور پھر جو مشرف کی بہت بڑی غلطی ہے. اور پھر جو اسفند ولی خان صاحب جو
امریکہ کے صدر اوباما سے جی میں عرض کروں، میں اگر میرے بس میں ہو تو پرویز مشرف پہ صرف 2 چارج لگاؤں گا. بالکل. ایک انہوں نے یہاں پر فاٹا میں جانے دیا، ہاں ایک انہوں نے MQM کو بالکل سپورٹ کیا. میں بات مکمل کر رہا ہوں سر. وہ یہ ہے کہ وہ گئے اور اخبارات نے لکھا کہ آپ بتاؤ کیا ملاقات تھی تمہاری وہاں جانے کی. آج تک انہوں نے اس کی کوئی جواب نہیں دیا. اچھا جی، آپ کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں صوفی صاحب. جمعہ خان صوفی صاحب بتائیے کہ یہ جو ہمارا سندھ کا معاملہ ہے، GM سید والا معاملہ، یہ کیا ہے؟ ان کا کتنا تعلق رہا ہے آپ یعنی؟ وہ تو میں نے ذکر کیا ہے اس کا کہ نہیں، وہ میں نے پڑھ لیا ہے. شاہ محمد کا ذکر کیا آپ نے، شاہ محمد شاہ جو آج کل مسلم لیگ میں ہے. مسلم لیگ میں یہ میرے کالج کا ہے، میرے سے جونیئر ہے 2 سال. یہ میرے کالج مسلم سائنس مارشل کالج حیدرآباد میں یہ آیا تھا، تو مجھے بتایا تھا یہ صرف GM سید کا نواسا ہے. تو میں نے کہا اس پر نظر رکھو. تو ہم بہت مضبوط تھے اس وقت. جی فرمائیں. ہاں تو نہیں، شاہ محمد شاہ وغیرہ تو انہوں نے چھوڑا ہے. وہ جو دوسرا آدمی ہے، وہ کیا نام ہے اس کے ساتھ، وہ اس نے بھی میرا خیال میں پرانے ڈگر پہ اسماعیل وسان بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. اب تو نئے لوگ آئے، نئی پود آئی ہے، وہی یہ کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ان کا نیکسس بن گیا ہے. یہ جو MQM لنڈن ہے، ان کا اپنا نیکسس انہوں نے بنا دیا ہے، اور وہ وہی انڈین MQM اور PTM اور یہ بنایا. PTM بھی شامل ہے. PTM تو میرے خیال میں اس طرح کا شامل نہیں ہوگا. PTM کا دوسرا مسئلہ ہے. PTM میں نے کہا کہ PTM کا تو ایک مسئلہ جو میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ پشتون 70 ایئرز میں 2 بیانیوں کے زیر اثر رہے. ایک افغان بنا بیانیہ تھا اور ایک پاکستان بیانیہ تھا، جن کے ایکٹیو سٹیکس تھے پاکستان کے ساتھ. وہ تو پرو پاکستانی رہے ہیں. اب یہ ان کا یہ پرو پاکستان بن سکتے ہیں؟ کوئی اینی پاسبلٹی PTM والے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ تو نوجوان ہیں، جذباتی ہیں. نہیں مطلب جو انفارمیشن ہے ہمارے پاس وہ تو ٹھیک نہیں ہے. وہ تو صحیح ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو انٹی پاکستان ہے، جو ان کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ واقعاً باقی جو نوجوان ہیں ان کو ہم سنبھال لیتے ہیں. بھائی ہم نے جو دیکھیے GS ہند کی موومنٹ کے جو نوجوان تھے، جب GS ہند کی موومنٹ چلی ہے، ایک تو ہم نے ان کا مقابلہ کیا، دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ میں تعلقات جوڑے، تیسرا ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں کام کر رہی تھیں انہوں نے ان کو توڑا. تو وہ سارے کام ہم اب بھی کریں گے. نہیں، اب بھی کر رہے ہیں اور کرنے چاہیے. لیکن وہ جو کمی ہے وہ پولیٹیکل اور آئیڈیولوجیکل ہے. وہ آپ فرمائیں کیسے کمی دور ہو سکتی ہے، یہ ذرا مہربانی کر کے بتائیں. وہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیاں بنتی ہیں ٹورڈز افغانستان، میرے خیال میں اس میں یہ ہے کہ یہ جو بناتے ہیں تو ان کو افغان بیانیہ سمجھ میں نہیں آتا. ان کو گراس روٹ نالج جو افغانستان کا ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں لگتا. پھر یہ کہ یہ آپ دیکھیں جو بناتے ہیں اور جو فرمائش کرتے ہیں جن پالیسیوں کے، ان کے ہاں اچھا میں آپ سے عرض کروں آپ سے، ان کے ہاں وہ جو افغان لینگویج کو سمجھتے نہیں ہے، ایک پشتو لینگویج ایک فارسی لینگویج ہے، دونوں کو وہ سمجھتے نہیں ہیں اور بناتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ ان کی کلچر کو نہ سمجھے، ان کی وہ نہ سمجھ. اب انڈیا کی تو ہم سمجھتے ہیں. نہیں، انڈیا کی ہم پوری نہیں سمجھتے. لیکن میں انڈیا کی میں نے 5 دورے کیے ہیں. میں انڈیا کی میں کم سے کم 10 ریاستوں میں گیا ہوں. اب اس کی جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے یہ لوگ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ سے اب یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ اس کا بیانیہ بنا دیں، اس کا ایک سسٹم بنا دیں، تو کیا آپ بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ وہ تو یہ ہے کہ کچھ وقت اس پہ لگے گا. وہ تو آپ بنا سکتے جی ہاں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. اب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ GM سید کی انگلش میں لکھی کتاب سندھ دویش زنجیروں میں ہمارے توسط سے بھارت میں شائع ہوئی. بالکل شائع ہوئی، لیکن اس میں اتنی غلطیاں تھیں. اچھا، اس میں انہوں نے اتنی غلطیاں تھیں، وہ ٹائپ کی غلطیاں تھیں، اسپیلنگ کی غلطیاں تھیں. انہوں نے چھاپی ہیں اور بھجوا دی سندھی میں، انگریزی میں. تو پھر وہ GM سعید نے پھر اس کی جو کریکٹڈ کاپی بھجوائی، لیکن وہ پھر نہیں چھپ سکی. اچھا جی، پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی کے عزیز اللہ، رؤوف فارسی اور میاں شاہین شاہ کمیونسٹ پارٹی کی کسان ونگ کے انچارج ہمارے پاس آئے اور ببرک کارمل سے ملے.
طے ہوا ہر حال میں پاکستان کو توڑنا ہے، یہ بتائیے آپ اس کی تفصیل بتائیے۔ یہ تو یہ آپ نے لکھا ہے اپنے کتاب میں جی؟ وہ تو یہ تھا، ایک وہ تھا، دو بیانیے بن گئے تھے نا۔ میاں شاہین کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ ہمارے ہاں وہ جو میاں جعفر شاہ تھا، میاں جعفر شاہ کو یہ جانتا اس ہوں۔ کا بیٹا تھا۔ اچھا اس کا بیٹا تھا، اچھا ہاں ہاں، تو یہ اس کے کئی بیٹے تھے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے۔ یہ کسان لیڈر تھا، کسان وہ تھا، لیفٹ سوشلسٹ پارٹی میں بھی رہا تھا، اور یہ پرو چائنا تھا، پھر بعد میں پرو رشیا بن گیا۔ اچھا وہ کمیونسٹ پارٹی کا ہے۔ ہاں، تو یہ ماؤ بن گیا۔ ماؤ نواز تھا، تو یہ کسان لیڈر رہا ہے۔ وہ جو بڑی کانفرنس ہوئی تھی ٹوبا ٹیکسنگ والی، وہ باشانی وقت کے وقت میں ہوئی، اس میں یہ تھا جو بادشاہ نہیں آئے تھے اس وقت یہ کانفرنس جو ہوئی۔ ہاں، وہ ٹوبا ٹیکسنگ میں مشہور کانفرنس تھی جی کسانوں جی کی۔ معلوم ہے ہمیں۔ تو یہ اس کے لیول کے آدمی تھے، تو یہ پھر ہمارے ساتھ ہو گئے، ہمارے ساتھ آنا جانا ہو گیا اس کا۔ آپ کے ساتھ جب عوامی نیشنل پارٹی میں تھے، نیشنل عوامی پارٹی میں؟ نیشنل عوامی پارٹی میں تھا، تو نیشنل عوامی پہ بیچ میں تو ہم جب افغان انقلاب تو بند ہو گئی نا، وہ تو نیپ ہو گئی نا اس کی۔ نہیں، اب تو بند ہو گیا، اب تو نیپ بھی بند ہو گئی، اب تو وہ کمیونسٹ پارٹی بھی نہیں رہی، اب تو وہ جو ہے نا وہ افغانستان کا وہ جو سٹرکچر تھا وہ بھی نہیں رہا، لیکن اس کا وہ جو جذباتی اور وہ جو وہ ہے جو اثر ہے وہ اب بھی ہے۔ یہ جو آپ نے تو ہم اس کو کیسے ایڈریس کریں آپ کے خیال میں؟ اس کو پولیٹیکلی آئیڈیولوجیکلی آپ ایڈریس کریں گے تب ہوگا، اور آپ کو اس بیانیے کو توڑنے کے لیے اپنے بیانیے میں لچک پیدا کرنی پائے۔ ٹھیک ہو گیا، ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا نا پشتون کو، کلچر کو، پشتو زبان کو۔ ہاں بالکل، اور پھر یہ ہے کہ میرا اپنا یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو یہ ساری زبانیں جو ریجنل، انڈیا نے تو کئی زبانیں نیشنل پر، نہیں ہم نے بھی کر لیا، سندھی کو ہم نے کر لیا، کوئی بات نہیں، میں خود سندھی بولتا ہوں اچھی۔ نہیں، لیکن سندھی تو آفیشلی نہیں کی ہے۔ نہیں آفیشیل لینگویج ہے نا ہمارے سندھ کی، سندھ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو بنائی ہے اردو اور سندھی بائی لینگویج صوبہ ہے وہ۔ تو اس طرح کی ایک کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں کرنے کو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگ، اس لیے کیونکہ جب آپ کو یاد ہے کہ مفتی محمود، جب آپ کے یاد ہوگا کہ مفتی محمود صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے اردو بنائی، انہوں نے اردو بنائی۔ اور ولی خان کہا کرتا تھا کہ وہ ہم نے بھٹو کو پھنسا دیا۔ اچھا تاکہ وہ سندھ میں نہ کر سکے۔ تو سندھ میں تو جھگڑا شروع ہوا۔ ہاں جی، وہ سندھ میں جھگڑا ہوا تھا اس وقت نا، بھٹو کے وقت میں۔ جی اچھا جی، ابھی یہ وقت ہمارے پاس جا رہا ہے، اب آپ آئیے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ نے کیونکہ یہ کتاب پڑھی ہے، اس میں سب سے زیادہ پنچ لائن کیا ملی آپ کو میر افضل رحمان صاحب؟ مجھے تو سب سے یہ چیز ملی کہ میرا بھائی میرے پاس آ گیا روٹھا ہوا۔ نہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کتاب میں کوئی جو پوری انہوں نے اس ساری کہانی کو واہ کر دیا، اس ساری سازش کو بے نقاب کر دیا، اس سارے منصوبے کو انہوں نے ناکام کر دیا جو کہ پاکستان کے خلاف بنا تھا۔ اگر یہ کتاب نہیں پھنتی تو اب تو بذات خود یہ کتاب اب بیانیہ ہے، جو اب جس کو بار بار وہ کہہ رہے ہیں۔ بے شک میرے لحاظ سے تو بیانیہ یہ کتاب بذات خود بیانیہ ہے، جو کہ ان کے جو مطالبات ہیں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ جو آدمی اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے ساتھ جائے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ بے شک ہندو کے ساتھ جائے، مسلمان کو چھوڑ کر اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، نہیں تو کیا کر رہا ہے؟ یعنی آخر میں سفرر تو ان کے اپنے آدمی ہوں گے نا جی۔ جمعہ خان صاحب جانتے ہیں، میں نے کہا یہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں بے قدرے ہیں۔ آپ نے نہیں وہ دنیا میں دیکھیں نا، یہ بات آپ جو بات کر رہے ہیں یہ دنیا بھر میں یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آپ نے پاکستان کی سوچ بدلی ہے اور ضرورت سمجھ یہ بیانیہ ہے، یہ دس از دا بیانیہ جس کی بات یہ کر رہے ہیں تھی کہ اس کتاب کو آپ کی اس بیانیے کو اون کرتے۔ اور نہیں آپ دیکھیے، جس آدمی نے مجھے کہا، جس جنرل نے میں نے کہا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ بھی پشتون ہے، وہ صحیح بات ہے، لائک اٹ، اس نے مجھے کہا کہ مرزا صاحب یو ہیو ٹو کاش کہ آپ نے تو ایک اچھا پاکستانی ہونے کے والے سے کتنے دنوں سے سوچ رہے پروگرام کریں، ایسے 20 پروگرام ہونے چاہیے کرا دیں گے، کیونکہ یہ اس میں ساری پاکستانیت بھری ہوئی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے
راز ہوتے ہیں. جی ہاں یہ پروگرام بھی اب اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت پہ کرایا ہے جو کہ بہت ہی کروشل وقت ہے. جی. اور اب اس کے بعد میں جب یہ نشر ہوگا تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ چینل والے بھی ان کی طرف دوڑیں گے انشاءاللہ. تو وہ کیونکہ ابھی تک تو جمعہ خان صوفی صاحب چھپے ہوئے ہیں نا. جی جی. کتاب کسی نے, یہ آپ کی بہت بڑی نہیں کتاب کسی نے پڑھی کسی نے نہیں پڑھی. آج کا دور جو ہے وہ یہ جو اس میڈیا کا دور ہے, آپ کے الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے. صحیح. تو کہ یہ پروگرام تو جا کر جو جائے گا, اور کیونکہ آج کل کرونا کی وجہ سے بہت لوگ دیکھ رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. یہ مجھے عرض کرنے دیں کہ تھالی کے بیگن کیسے ایک دوسری طرف جاتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے اس پہ کہ نیب پابندی لگنے سے غداری مقدمہ ولی خان کے غبارے سے ہوا نکل گئی, فوج کے معاملات طے کرنے شروع ہو گئے. جنرل ضیاء نے بھٹو دشمنی کی وجہ سے نیب کی رہنماؤں کو جیل سے رہا کر دیا, غداری کا مقدمہ ختم کر دیا. اسی دوران بیگم نسیم ولی بٹی نے اپنا کوڈ نام زروٹا خان کوڈ نام کے نام سے سردار داؤد کو خط لکھا. یہ خط سردار داؤد کو پہنچایا گیا جس میں تحریر تھا, کیا انڈر ورلڈ کامت ہم نے اپنی 30 سالہ پرانا راستہ ترک کر دیا ہے کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں. وردی والوں کے ساتھ میرا رابطہ ہے. پنڈی مذاکرات میں جلال آباد کے طوطیوں, کون ہے یہ طوطی؟ پختون زلمے, یہ ان کا کوٹ نام ہے. اور حیدرآباد کے شہروں, کون جو حیدرآباد کے جیل کے اندر بند تھے, جو بند تھے غداری کے مقدمے میرے شہر میں, میرا شہر ہے نا, آپ کے ذکر تھا. 3-4 دن بعد نئی خوشخبری کیا تھی کہ بٹو کا تختہ الٹ دیا گیا. مجھے یہ کیوں میں نے کہا ہے کہ یہ جیسے آپ نے بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ اس میں ہماری بہادر فوج کا, میں کبھی اس کے خلاف بات نہیں کرتا ہوں, میں کالم لکھتا ہوں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو یہ آخری سہارا ہے, وہ شاعری سے کیا کرو. لیکن بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ وہ اس کو MQM کو بھی ضیاء صاحب نے پالا, اور یہ جو خاندان وہ کہتا ہے عدالت کے اندر مقدمہ تھا غداری کا, ثابت تھا, اور اس کو بھی بٹو دشمنی میں ضیاء صاحب نے. بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے, دیکھیے بہت سی باتیں میں میر افضل رحمان صاحب کہنا چاہتا ہوں, لیکن میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, لیکن وائنڈ اپ کرنے میں بھی یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے انبیاء اکرام کو لے لیں, حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں, حضرت لوط علیہ السلام کو لے لیں, حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیں, جس کسی نے بھی اپنی قوم کے بارے میں بد دعا دی, اس کو کسی نہ کسی شکل میں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اس کو سبق بھی دیا. ان کا نوح علیہ السلام کا بیٹا ساتھ نہیں تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ میں کیا ہوا. تو اس میں یہ کوشش ہوتی ہے, پاکستان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فتح مکہ کیا تو سب کو معاف کر دیا. تو ہماری جو کوشش ہے اس میں بعض اوقات جو ہم کہتے ہیں اس میں جو ہم جیسے مغل لوگ ہیں یا پشتون لوگ ہیں, یہ لوگوں میں تھوڑا سا ہارڈشپ ہے. ہمارے بارے میں تو یہ مشہور ہے نا کہ جہاں پشتونوں کا جو ظلم ختم ہوتا ہے وہاں ازبکوں کا رحم شروع ہوتا ہے. اچھا اسی حوالے سے بعد میں بات سن, میں جو بات چھوڑ دو, اگر یہ بات غلط بھی ہے تو اس کو چھوڑ دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ طریقہ بھی اختیار کیا جائے کہ بھئی معاف کر دیا جائے تو یہ اللہ کا حکم ہے. اگر وہ واپسی آ جائیں آپ پہ, مجھے اسی پہ 1 منٹ بات کرنی ہے. 1 منٹ بعد آپ کر لیں, ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. 1 منٹ صرف مجھے دیں, یہ ناظرین کے لیے بہت ضروری ہے. بہت کر لیں. ہم نے, میں نام کسی کا نہیں لیتا, نہیں آپ نام لیں. آپ ولی خان نے افغانستان کو اکسایا پاکستان پہ حملہ کرو, GM سید نے اندرا گاندھی کو سندھ پہ حملہ کرو. ہاں اچھا, اور MQM نے کہا کہ یہ ناسور ایسے ختم کرو, اسرائیل بھارت فلانے ہماری مدد کرو, لیکن نہیں کر سکے. اچھا ایک سلسلہ ہے. تو میں کہتا ہوں میرے وہ فتح مکہ والی جو آپ نے بات کی, اس پاکستان نے کسی پہ مقدمے نہیں کیے, سب کو معاف کر دیا. میری درخواست ہے کہ ہم واپس بانی پاکستان کے اس ویژن پہ آ جائیں کہ یہ اسلامی پاکستان ہے, قومیتیں سر آنکھوں پہ, ان کا جو ہے وہ ملنا چاہیے. نہیں اس میں یہ میں ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں, اور ان کا بھی یہ کہہ رہا ہوں. ایک اور ادب سے کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے مسلمانوں کی تاریخ میں 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. ایک اسپین کا واقعہ ہوا, ایک آپ کا ایسٹ پاکستان کا واقعہ ہوا ہے, ایک سلطنت عثمانیہ کا واقعہ بھی یہی ہوا. وہاں پر بربر اور عرب جنگ تھی, ہماری بنگالی اور ہماری ویسٹ پاکستان کی جنگ تھی, اور جو سلطنت عثمانیہ کے اندر جو ہے عربوں کی اور ترکوں کی جنگ.
تو ہماری مسلمانوں کی تاریخ کے اندر ہم اس تاریخ کو دوبارہ نہیں چاہتے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ کس طرح سے مل جائے، لیکن اس میں برحال سلام ہو کہ صوفی صاحب نے، جمعہ خان صوفی صاحب نے ان کے غباروں سے میں سے ہوا نکال دی. بہت بڑی بات. اور ہم ان کو آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جمعہ خان صوفی صاحب. اللہ تعالیٰ سے آپ کو جزا دے، آپ جنتی آدمی ہیں. اور آپ کا جناب میر افسر رحمان صاحب، آپ بھی اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے جو اللہ نے جن کو توفیق دی ہے ان کو آپ کو تعریف کرنے میں آپ اس سے بخل سے کام نہیں لیتے ہیں. شکریہ. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو اس وقت جمعہ خان صوفی صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں، تو ایک بڑا آدمی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید ہے کہ آپ ان کی قدر کریں گے، اور ان کے جو انہوں نے جس انداز سے پاکستان کو اور اسلام کی اور اپنے مسلمانوں کو جس طرح سے بچایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں. ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.